السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا 7واں کلاس ہے۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں مرکب کی اقسام کو۔ اتنا تو ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ جو لفظ دو کلموں یا دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہوا ہے ان کو مرکب کہلاتا ہے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں تھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ پچھلے سبق میں ان کا تفصیل موجود ہے، جا کے وہاں سے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مرکب مفید کی اقسام کے بارے میں۔ تو جی ناظرین، اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ مرکب مفید وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، جیسا کہ جاء غلام زیدن، زید کا غلام آ گیا، یہ ایک مرکب مفید ہے۔ ابھی یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مرکب مفید کا دوسرا نام ہے کلام، یعنی مرکب مفید کو کلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس مرکب مفید کو جملہ بھی کہلاتا ہے۔ جملہ یعنی جملہ اس چیز کا نام ہے، اس مرکب کا نام ہے جس سے سننے والے کو فائدہ حاصل ہو۔ پھر اس جملہ کی دو قسمیں ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ ابھی جملہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس میں متکلم کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، یعنی جس میں متکلم یعنی جس کے بولنے والے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کلام میں سچے ہو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کلام میں جھوٹے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ قام زیدن، زید کھڑا ہو گیا، تو آپ ان کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ ان کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں متکلم کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یعنی جس میں متکلم کو سچ یا جھوٹ کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو کہے کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، تو آپ کو ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ مت بولیے، ہے نا، اس میں تو کوئی جھوٹ کا تو وہ گنجائش موجود نہیں ہے، تو اس کو جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ پھر اس جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ تو جی دوستو، آپ اس کو ذرا صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کر لیجئے گا۔ ابھی اس کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا جز اول اسم ہو، برابر ہو اگر جز ثانی یعنی دوسرا جز اسم ہو یا فعل۔ مثال کے طور پر اگر میں ایسا ہی کہوں کہ زید قام، تو دیکھیے یہاں پر زید ایک اسم ہے اور قام ایک فعل ہے، لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کا جز اول یعنی پہلا والا جو جز ہے وہ اسم ہے جو زید ہے۔ اگر ہم ایسا کہیں کہ زید قائم، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ زید قام میں اب دیکھ لیجئے کہ زید قام میں پہلا جز اسم اور دوسرا جز فعل ہے، اور زید قائم میں پہلا جز بھی اسم ہے اور دوسرا جز بھی اسم ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں دوسری جز کو کوئی اعتبار حاصل نہیں ہوتا، دوسرا جز اسم ہو یا فعل، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا سارا ڈیپینڈس اور انحصار جز اول پر ہوتی ہے۔ یعنی جز اول اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ، وہ جس کا جز اول خامخواہ فعل ہو اور جز ثانی خامخواہ اسم ہو، یعنی جس کا جز اول فعل ہو، جیسے قام زیدن۔ ابھی اس ترکیب میں آپ دیکھ لیجئے کہ قام فعل ہے اور زیدن اسم ہے، تو اس کا پہلا جز جو قام ہے وہ فعل ہے، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ جملہ فعلیہ میں دوسرا جز ضرور اسم ہوگا، اس لیے کہ اگر پہلا جز بھی ہمارے ساتھ فعل ہو اور دوسرا بھی فعل ہو تو دو فعلوں سے کبھی بھی جملہ نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے اگر پہلا جز فعل ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کا دوسرا جز اسم ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی جملہ خبریہ کی قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ابھی ہم جملہ انشائیہ کے طرف آتے ہیں اور ان کے اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ تو جملہ انشائیہ کے کل 10 قسمیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ تو جی دوستو، یہ 10 اقسام ہے جملہ انشائیہ کی۔ اب ہم ان کو
تھوڑا سا مختصر انداز میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ وقت بھی کم لگے اور آپ کو فائدہ بھی پورا حاصل ہو سکے۔ امر وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی سے کسی کام کی طلب کی جائے، یعنی آپ اپنے مخاطب سے کسی کام کی طلب کریں، اس کو جملہ انشائیہ کی قسم امر کہلاتا ہے۔ جیسے اکتب لکھو، تو دیکھو آپ متکلم ہے اور آپ اپنے سامع اپنے مخاطب سے لکھائی کرنے کا حکم دیتا ہے، ان سے لکھائی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس کو امر کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے نہیں، وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں سامع کو یعنی جس میں سننے والے کو مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تکتب مت لکھو، لا تکتب مت لکھو۔ تیسرا ہے استفہام۔ استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں مخاطب سے کوئی سوال ہو جائے، جس میں آپ کسی کے بارے میں مخاطب سے کوئی سوال کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایسا ہی کہیں کہ اقام زید، کیا زید کھڑا ہو گیا؟ اقام زید، کیا زید کھڑا ہو گیا؟ تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم استفہام ہے، یعنی یہ جملہ استفہامیہ ہے جس میں مخاطب سے کوئی سوال کیا گیا ہو۔ چوتھا ہے تمنی، جس میں کسی کام کی آرزو اور آرمان کی جائے، جیسے الا لیت الشباب یعود، کاش کی نوجوانی واپس آ جاتی۔ تو دیکھیے یہاں میں نوجوانی کے بارے میں افسوس کی جاتی ہے اور تمنا اور آرزو کی جاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے ترجی، وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی کام کی امید کی جائے، جیسے لعل زیدن حاضر، شاید کہ زید حاضر ہو، ترجی۔ پھر آتا ہے عقود۔ عقود وہ جملہ انشائیہ ہے جو کہ ہم عموماً بیع اور شراء کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، خرید و فروخت کے وقت ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی لین دین اور معاملات کے وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں بیع تو میں نے لیا، اشتری تو میں نے فروخت کیا، یعنی بیع تو میں نے خریدا، اشتری تو میں نے فروخت کیا، تو یہ عقود ہے۔ اور قسم تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کام کی تاکید کی جائے، مضبوطی اور تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں اس کام کو ضرور کروں گا۔ تو دیکھیے اللہ کی قسم، اس سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے۔ اور پھر آتی ہے ندا۔ ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کو آواز دی جائے، جیسے یا زیدو، او زید، اے زید، تو یہ جملہ ندائیہ کہلاتا ہے جو جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ اور پھر آتا ہے عرض۔ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں آپ کسی شخص کو کوئی درخواست کرے، یعنی اس سے کوئی التجا کرے، کوئی درخواست کرے، جیسے الا تأتینی بنا فتصیب خیرا، کیا تو ہمارے پاس نہیں آتی کہ تجھے خیر پہنچ سکے؟ الا تأتینی بنا فتصیب خیرا، کیا تو ہمارے پاس نہیں آتی کہ تجھے کوئی خیر پہنچ سکے؟ تو یہ عرض ہے۔ اور آخر قسم میں آتا ہے تعجب۔ آخری قسم ہے 10واں قسم ہے تعجب، وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی عجیب کام پر اظہار تعجب ہو، حیرانگی کا اظہار ہو، جیسے ما اعلمہ، او ہو یہ کتنا بہت بڑا عالم ہے، ما اظرفہ، او ہو کتنا زیادہ ہوشیار ہے۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہو گئی۔ ابھی ہم جائیں گے مرکب غیر مفید کی قسموں کی جانب۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔